अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर बात करें तो मोर देन 50% फीमेल्स, 50% से ज़्यादा ऐसी फीमेल्स हैं जो इस बीमारी का शिकार होती हैं। और अगर एज की बात करें तो 15 से लेके 45 साल की जो एक एज है, मींस इसे रिप्रोडक्टिव एज कंसीडर किया जाता है। इस एज में जो मोर देन 50% फीमेल्स हैं पाकिस्तान में, वो इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीओएस कहा जाता है। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के थे कि लोग पूछना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब पीसीओएस क्या है, इसकी क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीसीओएस के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि पीसीओएस होता क्या है, आखिर कौन सी ऐसे बुनियादी फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी खातून जो है वो पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं। इसकी तशखीस के लिए कौन से टेस्ट करवाना बेहद ज़रूरी है और कौन से टेस्ट हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो पीसीओएस के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीओएस के बारे में, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें इस टर्म का पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को इस तरह समझा जा सकता है कि अंडादानी के अंदर बहुत सारी पानी की थैलियां या रसोलियां हमें नजर आना शुरू हो जाएं, और इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारी अलामात नजर आए, तो इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। तो अभी तक आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि पीसीओएस होता क्या है। अब पीसीओएस पे जब कोई भी फीमेल जो है वो पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं तो डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो हमें फीमेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे मेन चीज़ ये है कि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं या पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो एमेनोरिया हो सकता है या ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। अब एमेनोरिया क्या कंडीशन होती है कि पीरियड्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते, और ओलिगोमेनोरिया ये होता है कि पीरियड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। ये कंडीशन जो है वो आपके पीसीओएस के साथ लिंक्ड होती है। इसके साथ साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि फीमेल्स जो कि मैरिड होती हैं, पिछले 2 3 4 साल से वो मैरिड होती हैं, कंसीव करना चाह रही होती हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही होती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, मतलब उनका हमल जो है वो नहीं ठहर पाता। इस कंडीशन को सादा जुबान के अंदर बांझपन भी कहा जाता है। तो पीसीओएस की वजह से फीमेल्स जो है उनके अंदर इनफर्टिलिटी या बांझपन का जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फीमेल्स हैं उनके अंदर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उनके फेस के ऊपर, चेस्ट पे, बैक पे, मींस के एक बहुत ज़्यादा हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है फीमेल्स के लिए। इसके अलावा अगर मजीद सिम्टम्स की हम बात करें तो जो आपके हेयर्स हैं उनकी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, और इसके साथ साथ एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस होना शुरू हो जाती है। मींस के ये वाला एरिया जो है यहाँ से बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, ये बिल्कुल जो ऊपर वाला जिसे सर की चोटी वाला हिस्सा कहा जाता है, यहाँ से बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर एक्नी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि उनके फेस के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं, और ये दाने बाद में जब रिजॉल्व होते हैं तो ये अपने धब्बे छोड़ के जाते हैं, जो कि ये भी एक परेशानी वाली बात है। तो ये डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स जो है वो हमें पीसीओएस के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद एक मेन चीज आती है कि आखिर कौन सी ऐसी रीजंस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी खातून जो है, जो रिप्रोडक्टिव जिनकी एज होती है 15 से लेके 45 या इवन 50 साल तक भी, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हो जाती हैं। तो इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चेस जो है वो अपना ये एविडेंस देती हैं कि एज सच कोई कह लें कि अथेंटिक एक फैक्टर नहीं है जो हमें ये बता सके कि ये फैक्टर जब इसके अंदर कोई खराबी होती है तो कोई भी खातून जो है वो पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं। इसके साथ डिफरेंट कंडीशंस एसोसिएटेड हैं कि जब ये डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं
اور جن کی وجہ سے PCOs ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر سب سے پہلا اگر ہم فیکٹر ڈسکس کریں تو جینیٹکس ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے, کوئی خاتون ہے, ان کی فیملی کے اندر مدر میں یا ان کی گرینڈ مدر کے اندر اگر یہ PCOs کا مسئلہ تھا تو موسٹ پروبیبلی ان کے اندر بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی PCOs کا شکار ہو جائیں. اس کے علاوہ اگر دوسری چیز کی ہم بات کریں تو دوسری چیز اس کے اندر آتی ہے کہ آج کل جو ایک لائف سٹائل ہے جس کے اندر پور نیوٹریشن, آپ کی کاربس کا پورشن, پروٹین کا, فیٹس کا, لپڈس کا, اس کا کوئی بیلنس نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ کاربس لے رہے ہوتے ہیں, مینس کہ آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے, اس کو پور نیوٹریشن کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لائف سٹائل ہے کہ ہم سیڈنٹری لائف سٹائل میں آ گئے ہیں, ہمارے زندگی میں ایکسرسائز کا کوئی رول ہی نہیں ہے, کوئی ورزش نہیں کرتے, کوئی اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے, تو یہ جو لائف سٹائل کا فیکٹر ہے یہ بھی PCOs کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ دو مین چیزیں ہیں, دو مین ایسے ہارمون ہیں جو کہ PCOs کا سبب بنتے ہیں, جن کے اندر اگر پہلی بات کریں تو انسولین ہارمون جو ہے یہ آپ کے PCOs کا سبب بنتا ہے. اب انسولین ہارمون جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیولز کیا کرتے ہیں کہ اینڈروجنس کے جو لیولز ہیں, جو میل کا کہہ لیں کہ جو ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ٹیسٹوسٹرون کہا جاتا ہے, یہ ٹیسٹوسٹرون کے لیولز کو زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جب میلز کے کا جو ایک ہارمون ہے ٹیسٹوسٹرون, جس کی وجہ سے میلز کے سیکنڈری سیکشل کریکٹرز اپیئر ہوتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ فیمیل سے تھوڑی بھاری ہوتی ہے, ان کی فیس پہ, ان کی باڈی پہ ہیئرز آتے ہیں. تو جب فیمیلز کے اندر بھی ٹیسٹوسٹرون کے لیولز انکریز ہوتے ہیں ڈیو ٹو انکریز ان انسولین ہارمون لیولز, تو اس کی وجہ سے فیمیلز کے اندر بھی وہی کریکٹر جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب انسولین ریزسٹنس جو ہے اس پہ آلریڈی میں ایک بہت ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں. اگر آپ لوگ انسولین ریزسٹنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے یا انسولین ریزسٹنس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر انسولین ریزسٹنس کے بارے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو مل جائے گی, آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو دوسرا جو امپورٹنٹ ہارمون ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو LH اور FSH کا جو ریشو ہوتی ہے, جب یہ اس کا امبیلنس ہوتا ہے, مینس کہ جو FSH ہے اور جو LH ہے مینس لیوٹینائزنگ ہارمون اور فولیکولر سٹیمولیٹنگ ہارمون, یہ دو فیمیلز ہارمون ہوتے ہیں. جب ان کا توازن خراب ہوتا ہے تو یہ بھی کہہ لیں کہ PCOs کا سبب بنتے ہیں, PCOs ان کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی فیمیل کے اندر. تو یہ ڈفرینٹ ہارمونز کا رول ہے جو کہ ہمیں اس چیز کے بہت سارے ایویڈنس ملتے ہیں کہ جب ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو فیمیلز جو ہیں وہ PCOs کا شکار ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے اور وہ یہ آتی ہے کہ آخر اس کنڈیشن کو ڈائگنوز کس طرح کیا جائے, کہ اگر آپ کے اندر یہ سمٹمز آ رہے ہیں یا کوئی بھی 2 3 4 ان میں سے سمٹمز آ رہے ہیں, تو یہ بہت کہہ لیں کہ ایک پرابلمیٹک چیز ہوتی ہے فیمیلز کے لیے, کہ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس چیز سے کہ وہ فیمیلز PCOs کا شکار ہو گئی ہیں, کیا ان کی اولاد ہوگی نہیں ہوگی, وہ بانجھ پن کا شکار تو نہیں ہو گئی ہیں. تو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ یہ ریورس ہو سکتی ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی, لیکن اس میں آپ کو میڈیسنز کے ساتھ ساتھ اپنا کہہ لیں کہ خود بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے, اپنی لائف سٹائل کی جو چیزیں ہیں ان کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے, اپنی ایکسرسائز پہ دھیان دینا پڑتا ہے. تو اس کی تشخیص پہ اگر ہم آئیں تو اس کی تشخیص میں کہہ لیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی ایک کمپلیٹ میڈیکل ہسٹری لیتا ہے, جس میں آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو سمٹمز ہیں, جو آپ کی مختلف بیماری ہیں, ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں مختلف سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں جو کہ کروائے جاتے ہیں, جس میں آپ کے جو ہارمونز کے لیولز ہیں ان کو ایکچولی میئر کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہارمون لیولز بہت زیادہ ہیں یا کون سے ہارمونز ہیں جو جن کے لیولز ڈسٹرب ہیں. تو اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو LH, FSH, اس کے ساتھ ساتھ انسولین لیولز یہ آپ کے چیک کیے جاتے ہیں, اینڈروجن کے لیولز جو ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا جا سکتا ہے, لیکن الٹرا ساؤنڈ اس چیز کا کہہ لیں کہ ایویڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کو اگر الٹرا ساؤنڈ میں سسٹ نظر نہیں آتے, اووری جو ہوتی ہے, جو انڈا دانی ہوتی ہے, اگر اس کے اندر آپ کو تھیلیاں نظر نہیں آتی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہہ لیں کہ PCOs نہ ہو. تو الٹرا ساؤنڈ کے اندر بھی PCOs نظر بھی آ سکتے ہیں اور نہیں بھی نظر آئے جاتے. تو اسی لیے یہ جو ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو مختلف ہسٹری کے پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, انٹرنیشنل جو ہیلتھ کے ادارے ہیں انہوں نے کہہ لیں کہ ایک گائیڈ لائن سیٹ کی ہیں جس کے ذریعے ڈائگنوز کیا جا سکے کہ مختلف جو ٹیسٹ کروائے ہیں, جو ہسٹری لی ہے, جو الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے,
ان کی اوور آل کہہ لیں کہ ان کو کمپائل کر کے ان کے ریزلٹس کو اکٹھا کر کے ایک کرائٹیریا بنایا گیا ہے جسے روٹرز ڈیم کرائٹیریا کہا جاتا ہے. اب اس کے ذریعے اس کے اندر ٹوٹل 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر 3 فیکٹرز میں سے 2 فیکٹرز پازیٹیو ہوں تو اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ پی سی اوز کا شکار ہیں, اور اگر 2 سے کم فیکٹرز, مطلب اگر سنگل فیکٹر ہے تو کہہ لیں کہ آپ اس کا شکار نہیں ہوتے. تو روٹرز ڈیم کرائٹیریا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی اس کے اندر ایک چیز ہے کہ مینسٹرل ارریگولرٹیز یا پیریڈز کا ارریگولرلی آنا, یہ اس کا پہلا فیکٹر ہے جس میں نے آپ کو دونوں کنڈیشنز بتائی ہیں کہ اے منوریا بھی ہو سکتا ہے, اولیگو منوریا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا فیکٹر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انکریزڈ اینڈروجن لیول, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹیسٹوسٹرون کے لیول جب زیادہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے فیمیلز کے اندر بھی جو سیکنڈری میلز کے اینٹی سیکشل کریکٹرز ہیں وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لائک ان کے فیس پہ ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اسکن چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, باڈی پہ ہیئرز, فیس پہ ہیئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور تھرڈ اگر اس کے اندر ہم بات کریں تو تھرڈ آتا ہے کہ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے اندر پولیسسٹک اووریز آپ کو نظر آئی ہیں, کہ مطلب آپ کی اووریز کے اندر سسٹ نظر آئی ہیں. تو یہ جو 3 فیکٹرز ہیں, اگر ان میں سے 2 فیکٹرز پازیٹیو ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ پی سی اوز کا شکار ہو چکے ہیں. تو یہ اس کا ایک ڈائگنوسٹک ورک اپ ہے جس کے ذریعے اس بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن مزید ہو پولیسسٹک اووریز کے بارے میں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا, اور اگر آپ اس کا علاج جاننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ میں مینشن کیجیے گا ٹریٹمنٹ, تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس کے ٹریٹمنٹ جاننے کے بارے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں, دوسرے لوگوں تک شیئر کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جاتے ہوئے ضرور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں. دس از ڈاکٹر نابغہ چودھری سائننگ آف فرام پلس پوائنٹ پی کے. السلام علیکم.